الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المصلح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اصلاح فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی زندگی طویل ہو، رزق کشادہ ہو اور موت کی سختی سے محفوظ رہے، تو وہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے اور رشتوں کو ہمیشہ جوڑے رکھے۔ جناب، آپ کا پروگرام ہے آج، کیونکہ بہت سے گھرانے بلکہ آلموسٹ گھرانے اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ رزق آتا تو ہے لیکن بے برکتی ہو چکی ہے صاحب۔ تو آج رزق میں بے برکتی کے اسباب بھی بتائیں گے اور اس کے تدارک بھی انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے۔ ایک بات تو ناظرین آپ واضح طور پر اپنے ذہن میں پیوست کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا نا، جو کچھ بھی عطا کیا، جتنی عنایتیں اللہ کی ہمارے اوپر ہیں، جتنی نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر ہیں، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم نوازیاں کی ہیں، یہ سب عطائیں اللہ کے رزق میں ہی شمار ہوتی ہیں۔ یعنی یہ جو لوگوں کے ذہن میں ایک تصور ہے صاحب کہ رزق کے معنی تو صرف یہ ہے کہ جی پاؤنڈز کتنے آ رہے ہیں یا ڈالرز کتنے آ رہے ہیں یا پیسے کتنے آ رہے ہیں، روپے کتنے آ رہے ہیں، یا یوں کہیے کہ کھانا پینا کتنا ہو رہا ہے، یہ اس کا ایک جز ضرور ہے، لیکن ٹوٹالٹی میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عنایتیں آپ کے اوپر کی ہیں یہ سب رزق کے اندر شمار ہوا کرتی ہے۔ آج گھر گھر کا مسئلہ یہ ہے صاحب کہ آپ کو کم و بیش ہر گھر جو ہے شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے گا کہ مال تو ہم بڑا کماتے ہیں صاحب، پیسہ تو ہمارے گھر میں بہت آتا ہے، لیکن ایسا ہے کہ جیسے وہ سمندر کی ریت ہوتی ہے نا، اس ریت کی طرح جو ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، بے برکتی بے انتہا ہے۔ یعنی برکتی نہیں ہوتی، پیسہ ہاتھوں میں ٹکتا ہی نہیں ہے۔ میرے میاں بھی بہت کماتے ہیں، میرے جیٹ بھی بہت کماتے ہیں، میرے دیور بھی بہت کماتے ہیں، فلاں بھی بہت بچے بھی بہت کماتے ہیں، لیکن پیسہ ہمارے گھر میں رہتا ہی نہیں ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں صاحب، اس میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے خالق و مالک سے جو تعلق ہے نا، اس تعلق کو بہت حد تک کمزور کر دیا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ بے عملی اور نااہلی جو ہے ہمارے اندر بے انتہا پیدا ہوگی، جسے قرآن نے بہت واضح طور پر فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم پر جو پریشانیاں ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں اور بہت سی تو ہم نے معاف کر دی ہیں۔ معاملہ یہ ناظرین کہ عالم یہ ہو گیا کہ آج ہماری جو زندگیاں ہیں نا، سیلف انالیسس کیجئے ذرا اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیجئے کہ ویسی رہی نہیں ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اب جب زندگیاں ویسی نہیں رہی جیسا اسلام چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، تو مجھے بتائیے برکت ویسی کیسی رہے گی جیسی ہم چاہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 24 نکات پیش کرتا ہوں، یہ ایک چیک لسٹ ہے، اس چیک لسٹ کو ذرا آپ ٹک کرتے چلے جائیے گا اور دیکھیے گا ذرا کہ یہاں کمی جو ہے وہ ہمارے اندر کہاں موجود ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو رزق کی تنگی عموماً ہوتی ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادات سے مطلقاً دلوں کو چرا لینا اور ذکر و دعا سے اپنے آپ کو دور کر لینا۔ تیسری بات یہ ہے کہ بے وضو رہنا۔ بہت سے لوگ جو ہیں 24 گھنٹے صاحب، مطلب 24 گھنٹے سے مراد یہ کہ صرف نماز کے لیے وضو کیا، اس کے بعد ان کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں وضو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ توبہ و استغفار، یعنی ہم توبہ و استغفار سے اپنے آپ کو دور کر چکے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ہمارے اندر سے صبر بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اور شکر جیسی نعمت بھی جو ہے وہ ہمارے سے بہت دور جو ہے وہ اب جاتی چلی جا رہی ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ رات بھر غیر اخلاقی کاموں میں اپنے آپ کو ملوث رکھنا۔ ساتویں بات یہ ہے کہ صبح صادق رزق کی تقسیم کے وقت اپنے آپ کو اوندھا لٹا دینا اور سوتے رہنا اور آرام کرنا اور صاحب بادشاہوں کی طرح دن میں اٹھنا۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت اور چغلی اور اس طرح کے گناہوں کو اپنی زندگی کا باقاعدہ حصہ بنا لینا۔ نویں بات یہ ہے کہ نکاح کے حکم کو نظر انداز کرنا۔ 10ویں بات یہ ہے کہ حقداروں کو انصاف نہ دینا۔ 11ویں بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا۔ 12ویں بات یہ ہے کہ بھوکوں اور ضرورت مندوں کی مدد نہ کرنا۔ 13ویں بات یہ ہے کہ حلال کمائی کو بھی اخلاقی طور پر غیر معقول طریقوں سے حاصل کرنا۔ 14ویں بات یہ ہے کہ جاہلیت کے عملوں میں ملوث رہنا۔ 15ویں بات یہ
ہے کہ نیکی کے کاموں کو ترک کر دینا، 16ویں بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرنا، اور یہ وظیفہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے، جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر گیا اس کی عمر بھی طویل ہو جائے گی اور اس کے رزق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کر دے گا۔ یہ بڑا ایک ایسا موضوع ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں اگر کہوں کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو بائی اینڈ لارج رسک، چونکہ میں نے صرف ایک سیناپسس دیے، رسک ہے کیا بنیادی طور پہ، یہ ذرا لوگوں کو سمجھا، کیونکہ ہم بہت ہی محدود معنوں میں لیتے ہیں کہ گھر میں پیسہ نہیں آ رہا، رسک پہ تنگی ہو گئی، ڈالرز نہیں آ رہے، رسک پہ تنگی ہو گئی، پاؤنڈز نہیں آ رہے، رسک میں تنگی ہو گئی۔ رسک کیا ہے، یہ تو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ انتہائی اہم موضوع اور ہر بار کی طرح بہت خوبصورت آپ نے ابتدائیہ بھی دیا اور رزق کی مختلف جہتوں پر گفتگو فرمائی۔ اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہمارے ہاں یہ ایک المیہ ہے کہ ہم رزق کو صرف اور صرف آمدن سے جوڑ دیتے ہیں یا کھانے پینے سے جوڑ دیتے ہیں۔ جو تصور رزق اسلام نے دیا ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت وسیع ہے۔ جناب جس سے ہم نے جوڑا ہے یہ ایک نو ہے، یہ اس کا ایک جز ہے، اس کے اندر بہت ساری جزئیات موجود ہیں۔ رزق کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ الرزق ما ينتفع به جمعه الارزاق، یعنی رزق وہ ہے جس سے نفع حاصل کیا جائے اور اس کی جمع جو ہے وہ ارزاق آتی ہے، یعنی رزق سنگولر ہے اور ارزاق پلورل ہے۔ ایک اور لفظ اس کے ساتھ جوڑ دیں تو اور آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں کہ الرزق هو العطاء، رزق وہ عطا ہے۔ زمین بھی اللہ کی عطا تو یہ بھی رزق، آسمان بھی اللہ کی عطا تو یہ بھی رزق، حرارت بھی رزق، برودت بھی رزق، علم بھی رزق، عرفان بھی رزق، علم بھی رزق، تصوف بھی رزق، روحانیت بھی رزق، حتیٰ کہ حب رسول، حب اہل بیت اور حب دین بھی رزق ہے۔ کیا کہنا، یعنی آپ اگر اس مفہوم کے اندر دیکھیں تو رزق وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر تو اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ لمٹ ہی نہیں ہے۔ ایک شعر ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا، آپ فرماتے ہیں کہ سر دین صدق مقال عقل حلال، اللہ خلوت و جلوت تماشائے جمال۔ اللہ آپ نے ایک شعر میں فرما دیا کہ سر دین، جو دین کا راز ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا صدق مقال، سچ کہنا، عقل حلال، حلال کھانا، خلوت و جلوت تماشائے جمال۔ اللہ جب بندہ ایسا ہو جائے تو پھر خلوت ہو یا جلوت ہو وہ تماشائے جمال کے اندر مصروف رہتا ہے۔ دو چیزیں میں اکثر سمجھاتا ہوں، ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ رزق، دوسری چیز ہے موت۔ ان دو چیزوں کے حوالے سے مومن کو اطمینان قلبی حاصل ہونا چاہیے۔ وہ کیسے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو چیزیں وہ ہیں جنہیں اللہ نے کلیتاً اپنے دست قدرت میں رکھا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ یہاں رزق سے مراد اسپیسیفیکیشن مال کی ہے، مطلقاً آپ معنی لے سکتے ہیں ہر چیز، یعنی اگر آپ کا اس پر یقین ہو گیا تو آپ کی زندگی میں اطمینان آ جائے گا۔ ساری نعمتوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ، علم ملنا ہے اللہ کی طرف سے، روحانیت ملنی ہے اللہ کی طرف سے، فضل ملنا ہے اللہ کی طرف سے۔ جب آپ اس بات پر یقین کر لیں گے تو آپ کے دل میں اطمینان آ جائے گا، یعنی جو ملے گا وہاں سے اور جو ملا ہے وہاں سے بس۔ اور اسی طرح موت، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب لمحہ موت آ جائے تو وہ ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ دونوں چیزیں حتمی اور قطعی ہیں اور ہم ان دونوں چیزوں کے حوالے سے پریشان ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ بندہ لائق افسوس ہے کہ جو رزق کے لیے اپنے آپ کو بیچے، جو رزق کے لیے اپنے گھر کو بیچے، جو رزق کے لیے اپنے ملک کو بیچے، یا سب سے افسوس کی بات جو رزق کے لیے اپنے دین کو بیچے۔ اللہ آپ سوچئے کہ وہ کس قدر محروم ہے کہ ایک وہ چیز جسے اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا اور اپنا وجوب اس پر لازم فرما دیا کہ میں تمہیں رزق عطا فرماؤں گا۔ رزق کے حوالے سے آپ نے چونکہ مفہوم وسیع ہو گیا کہ ہر چیز رزق ہے، اور رزق کا رازق کون ہے؟
اللہ. اب ہم رزاق کو جوڑ دیتے ہیں صرف اور صرف کھانے پینے اور آمدن سے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دسترخوان محدود ہو گیا، رزق تنگ ہو گیا. ایسا ہی ہے نا، بالکل. تو اب ہم رزاق جو اللہ کا صفاتی نام ہے، رزق کے وسعت مفہوم کے ساتھ صفت رزاق کو دیکھیں. اب ایک عالم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رزاق مانتا ہے، تو وہ رزق علم اللہ سے طلب کر رہا ہے. سبحان اللہ. کیا وہ اپنا حصہ روحانیت اللہ سے طلب کر رہا ہے، وہ اپنا فضل اللہ سے طلب کر رہا ہے. حتیٰ کہ آپ کی زندگی میں جتنی بھی عطائیں ہیں، اور میں آسان کر دوں تو رزق کا معنی کر لیجئے آپ عطیہ خداوندی. ہاں، مطلب جتنی عنایات ہیں، جتنی نعمتیں، چیزیں اب اس کے اندر آ گئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ، اب آپ غور کریں، ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال کتنا دیا، میرے پاس گھر کتنے ہیں، میری اولاد کتنی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے ذوق کتنا دیا. اللہ اکبر. یہ ہے رزق. یہ بھی رزق ہے. اللہ نے مجھے حب رسول کتنی عطا فرمائی. یہ بھی رزق ہے. اللہ نے مجھے حب اہل بیت، حب رسول ہے بیسیکلی، اور ایک رزق حب اہل بیت ہے. سبحان اللہ. مجھے اللہ نے اہل بیت کی محبت کتنی عطا فرمائی. اللہ نے روحانی طور پر مجھے کیا مقام عطا فرمایا. اور سب سے اہم رزق ہے، اور سب سے بڑا جو عطیہ ہے جنید بھائی، جس کی آج ہم سب کو ضرورت بھی ہے اور اس پر توجہ کرنی چاہیے، وہ ہے اطمینان قلبی. کہ اللہ نے میرے دل پر سکینہ اور اطمینان کس قدر نازل فرمایا. اور اس میں ایک اور بات بھی شامل فرما دیجئے، کل چونکہ 8 مارچ گزرا ہے، تو رزق خوف خداوندی جو ہے یہ بھی اہم ترین بات ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آگے قرآن کیا ہے؟ سبحان اللہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راہ عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. یہاں پر ایک اور چیز میں جوڑ دیتا ہوں جو ہم سب کے لیے نافع ہوگی. رزق، قناعت، ان دونوں کا بڑا گہرا کنیکشن. ٹھیک. اگر آپ کا فوکس رزق پر ہے اور آپ کے قلب میں قناعت نہیں ہے، آپ کبھی مطمئن نہیں ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ رزق اللہ آپ کو عطا فرما رہا ہے اور آپ کے قلب میں قناعت ہے، قناعت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اندر صفت استغنا ہے، اور آپ رزاق کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے اندر کبھی بھی عدم اطمینان نہیں آئے گا. آج جو ہمارے معاشرے کے اندر حل من مزید، یعنی حکومت مل جائے تب بھی اطمینان نہیں، صحیح ہے. اربوں روپے کے مالک بن جائیں تب بھی اطمینان نہیں. ٹھیک ہے. حکم چل رہا ہو تب بھی اطمینان نہیں. حل من مزید، یعنی مزید کی طلب ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل پر اطمینان نہیں ہے. اگر آپ کے قلب پر اطمینان آ جاتا ہے تو پھر وسعت رزق اور قلت رزق کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اگین وہی بات، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، اگر اس کا ہم پارٹ اینڈ پارسل اٹھا لیں مالی طور پہ، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں یار مال بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے. اگین وہی بات کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بہت قلیل مال آتا ہے لیکن برکت بہت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ قلبی اطمینان اور فضل اللہ کا اس میں شامل ہو جاتا ہے. کیونکہ انہیں اس سے سروکار ہی نہیں ہوتا کہ وسعت ہے یا قلت ہے. ٹھیک ہے. ان کا جو سروکار ہے وہ اس بات کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم نے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے قلب پر اطمینان کو نازل فرما دیتا ہے. پہلے میرا خیال ہے یہ جو برکت کیا ہوتی ہے، بے برکتی کیا ہوتی ہے، مطلب اس پر بھی بات ہو جانی چاہیے، کیونکہ کنسیپٹ لوگوں کو کلیئر نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں صاحب کہ اگر ہم مثال کے طور پہ 2-4 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں، دیٹ مینز مطلب یہ برکت ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، ہمارے پاس انکم سورسز بہت کم ہے، لمیٹڈ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی بے برکت ہے. تو پہلے تو یہ کنسیپٹ کلیئر کریں کہ مطلب برکت اور بے برکتی کیا ہے. اچھا، پھر اگین وہی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس کثیر مال آتا ہے، لیکن جو میں نے کہا نا کہ ایک ڈرینیج بنی ہوئی ہے، وہ پانی، وہ پیسے کا پانی جا کہاں رہا ہے وہ سمجھ نہیں آتا بنیادی طور پہ ان کو، کہ ایسا لگتا ہے جیسے سوراخ ہوا ہوا ہتھیلی میں، یہاں آ رہا ہوتا ہے اور یہاں سے جو نکل کے جا رہا ہوتا ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت تھوڑا کماتے ہیں صاحب، اور آپ نے بھی دیکھا ہے، مشاہدے میں بھی بات ہے، لیکن کیا مطلب ان کی زندگی فلرش ہو رہی ہوتی ہے، ایک بشاشت ہوتی ہے چہرے پہ. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اگر ہم برکت اور بے برکتی کا کانسیپٹ دیکھیں گے نا تو ہمیں بہت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ معاشرے میں کثیر تنخواہ رکھنے والے یا کثیر مال رکھنے والے لوگ بے چین نظر آتے ہیں، اور حالانکہ ہم ان کے اوپر رشک کر رہے ہوتے ہیں ظاہری طور پر،
لیکن قلیل مال والے جو ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں لیکن ظاہری طور پر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ وجہ وہی ہے کہ ہم نے برکت اور بے برکتی کے کانسیپٹ کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک کوالٹی ہوتی ہے اور ایک کوانٹٹی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کوانٹٹی کا نام برکت نہیں ہے, کوالٹی کا نام برکت ہے. اگر آپ مثال کے طور پر ایک ہلکی سی کوئی غذا کھا رہے ہیں لیکن وہ غذا آپ کو زیادہ قوت فراہم کر رہی ہے تو اس کی کوانٹٹی اتنی زبردست, اس کی کوالٹی اتنی زبردست ہے کہ وہ دوسری کثیر غذاؤں سے آپ کو جو ہے استغنا بے نیاز کر دیتی ہے. جیسے کھجور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کھجور جو ہے وہ روٹیوں کے برابر ہے, 3 روٹیوں کے برابر غالباً. تو اب یہ اس کی کوالٹی ہے. اب اگر کوئی شخص ایک کھجور کھاتا ہے تو وہ اس میں وہ غذا حاصل کر لیتا ہے, وہ طاقت حاصل کر لیتا ہے جو 3 روٹیوں سے اس کو حاصل ہو سکتی ہے. یہ کوانٹٹی اور کوالٹی ہے. اب ہم جب برکت کی بات کرتے ہیں نا تو اس مثال کو سامنے رکھ کر, یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے, اگر ہم اس مثال کو سامنے رکھیں نا تو برکت یہ ہے کہ آپ کے رزق کے اندر وہ کوالٹی آ جاتی ہے کہ جس کوالٹی کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر حضرت نے جیسے فرمایا کہ استغنا بھی ہو جاتا ہے, یعنی ایک شخص آپ کے سامنے مال و دولت کثیر بھی رکھ دے لیکن آپ کو اس مال و دولت کی پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ اس مال و دولت کے اوپر نہیں ہوتا, آپ کی نظر اس مال و دولت کے اوپر نہیں ہوتی, آپ کی نظر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے برکت. ٹھیک ہے. اور بے برکتی یہ ہے کہ آپ کے پاس کثیر مال ہو. تو جیسے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر بنی آدم کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ مزید کی طلب کرے گا, دوسری مل جائے تو اس کے بعد تیسری کی طلب کرے گا, اور بنی آدم کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. تو یہ جو طلب ہے نا مزید کی, یہ ہے بے برکتی, کہ آپ مطمئن ہی نہیں ہو پا رہے جتنا بھی آپ کو مل رہا ہے. لیکن اگر آپ کو تھوڑا ملے اور آپ اس پر مطمئن ہو اور دوسرے سے بے نیاز ہو جائیں تو پھر یہ ہے قلبی اطمینان اور یہ ہے آپ کی برکت. اگر ہم بہت آسان الفاظ میں برکت کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں کہ مطلب کیا ہے برکت, ہے کیا بیسکلی, میں آگے اس پہ عرض کرتا ہوں. دیکھیں اب جیسے مثال کے طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نیک دیندار عورت سے نکاح کرو تو یہ تمہارے لیے باعث برکت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ باعث برکت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک تو گھر کا ماحول اچھا ہوگا, اولاد نیک ہوگی, اور اس سے انسان جو ہے وہ اپنا انسیت حاصل کرے گا. لیکن اگر اس کے مقابلے میں کوئی صرف مال و دولت اور حسب نسب کی وجہ سے نکاح کرے تو اگرچہ مال و دولت کی کثرت ہوگی لیکن اس کے باوجود گھر کے اندر اطمینان نظر نہیں آئے گا, تو یہ ہو گئی بے برکتی. اسی طرح دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو رزق میں برکت عطا فرماتا ہے نا تو اس رزق میں برکت عطا فرما دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سے بیماریاں بہت ساری دور ہو گئی, آپ بیماریوں سے محفوظ رہ گئے. اچھا, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی کسی کے پاس رزق کی برکت ہو تو اس کے پاس پھر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ کامیابیوں کے راستے پہ آسانی سے چل سکتا ہے. اور اگر کثیر مال ہو, تعلقات بہت ہوں لیکن برکت نہ ہونا تو وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہاں پہ پیسہ اس کا ضائع ہوگا. تو یہ ہے برکت اور بے برکتی کا کانسیپٹ کہ آپ کے مال کے اندر جو ہے وہ کوالٹی ہو اور کوانٹیٹی کی طرف آپ توجہ نہ کریں اور مزید کی طلب آپ کے اندر نہ ہو, جو ہے اس پر مطمئن رہیں. اور اگر آپ کے پاس کثرت سے مال ہو لیکن اس کے باوجود آپ کثیر کی طلب میں لگے ہوئے ہیں, کوالٹی اس کے اندر نہیں ہے, گھر کے اندر جو ہے وہ بیماریاں پڑی ہوئی ہیں, کوئی اطمینان نہیں ہے, لڑائی جھگڑے, تو یہ ساری بے برکتی ہے. یعنی لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ آ ضرور رہا ہے لیکن وہی بات ہے, نہ حوث بجھ رہی ہے نہ پیاس بجھ رہی ہے. وہ حل میں مزید والی بات جو ہے وہ جیسے وہ ایک مثال ہے نا, مطلب صرف سمجھانے کے لیے کہ وہ مومن جو ہے وہ ایک ہاتھ سے کھاتا ہے اور کافر جو ہے 7 ہاتھوں سے کھاتا ہے. تو وہ مومن جو ہے وہ چونکہ ظاہر ہے مطلب اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کر کے کھاتا ہے تو اس کے کھانے میں برکت ہو جایا کرتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اطمینان بخش دیتا ہے. اور وہی بات ہے کہ کافر چونکہ ظاہر ہے سحری نہیں آتی اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے جو ہے وہ احکامات پہ نہیں چلتا. اچھا بھائی, یہ ذرا جو اس میں ایک بڑی اہم ترین بات ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ ظاہر کلیئرٹی جب ہو گئی کہ برکت کیا ہے, بے برکتی کیا ہے, تو بہت مطلب میرا خیال ہے کہ ریلیونٹ کوشچن بنتا ہے اس موقع کے اوپر اور سننے والے یہ ضرور سمجھنا چاہتے ہوں کہ جب تک آپ ایکچولی ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے پلس پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ بیماری تمہارے جسم میں کیا ہے, جب تک آپ پلس پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بتائیں گے نا صاحب کہ تمہارے ہارٹ میں کوئی پرابلم ہے یا کہ وین میں کلاٹنگ ہو چکی ہے یا یہ کہ بلڈ پریشر تمہارا اوپر نیچے یا شوگر کا تمہیں پرابلم ہے, تو اس وقت تک آپ اس کو پرسکرائب نہیں کر سکتے کہ اسے علاج کرنا کیا ہے. تو مسائل بتائیے بنیادی طور پہ کہ اس پہ اسباب کیا بنتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ پرابلم جو ہے وہ جھیلتے بھی ہیں اور پھر شکوہ کر رہے ہوتے ہیں صاحب کہ کچھ پورا بھی نہیں ہوتا. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک واقعے سے آغاز کرنا چاہوں گا. خلیفہ مامون الرشید انہوں نے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت حدبہ بن خالد کی دعوت کی. وہ عالم دین جب دعوت پر پہنچے, دسترخوان لگا ہوا تھا,
کھانا کھایا اور کھانے کے بعد وہ دسترخوان پر گرے ہوئے دانے چن چن کر کھانے لگے. اللہ. تو خلیفہ نے کہا کہ اے شیخ کیا آپ کا پیٹ نہیں بھرا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا پیٹ تو بھر چکا ہے، لیکن میں نے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث سن رکھی ہے کہ جو دسترخوان سے اٹھا کر کھائے گا چھوڑے گا نہیں، وہ تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا. اللہ. تو خلیفہ مامون الرشید کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور نا اتنے دینار اور درہم لے کر آؤ، اور اس نے لا کر جو ہے نا وہ عالم دین کی خدمت میں پیش کیے. تو حضرت خطبہ بن خالد نے فرمایا کہ دیکھو حدیث پاک کی برکت ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہو گئی. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان انہوں نے سنایا تو اس پر انہوں نے یقین بھی رکھا، توکل بھی کیا، اس پہ یقین بھی رکھا اور اس پر عمل بھی کیا، تو اس کی برکت بھی انہیں ملی. اچھا، اسی کے مقابل ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے ہیں تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اسے اٹھا لو، بلکہ آپ علیہ السلام نے خود اٹھایا، صاف کیا اور اسے تناول فرما لیا اور حکم دیا کہ اس ٹکڑے کی عزت کرو، کیونکہ یہ جس قوم سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر پلٹ کر نہیں آتا. یعنی اس سے پتہ چلا کہ جو کھانا ہے نا اس کی عزت بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی اس کا مطلب یہ بھی سمجھ آئی بات مجھے، جو میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے، کہ ہمارے یہاں یہ تو بڑی عام سی روٹین بات ہے کہ دسترخوان سجتے ہیں، اسراف بھیجا ہوتا ہے، کھانا جو ڈسٹ بن میں چلا جاتا ہے، یہاں سے لے کے شادی بیاہ کی تقاریب تک جو ہے جہاں ایوریجلی 40-50% کھانا جو ضائع ہوتا ہے. تو بے برکتی کی ایک بنیادی وجہ فرما رہی ہے. بالکل ایگزیکٹلی یہ ہے بے برکتی کی ایک بنیادی وجہ. اور مجھے اس پروگرام کے توسط سے ظاہر سی بات ہے جب میں اسباب پہ غور و فکر کر رہا تھا تو ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ سامنے آئی. ایک تو یہ نا کہ کھانے کا ضیاع، لیکن ہمارے اسلاف نے بے برکتی کے جو اسباب لکھے ہیں، اب آپ وہ اسباب سنیں کہ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا، ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا، اندھیرے میں کھانا، دروازے میں بیٹھ کر کھانا، دسترخوان کے بغیر کھانا. اچھا، اب یہ جو اسباب ہیں سارے کے سارے، یعنی اسلاف جو ہیں وہ کھانے کا بیسیکلی پروٹوکول بتا رہے ہیں کہ کھانے کی کتنی عزت ہے اور کھانے کو کتنا پروٹوکول دینا ہے. آج اگر ہم غور کریں یہ تو سارے پروٹوکولز رخصت ہو چکے ہیں. ہاتھ کون دھوتا ہے صاحب؟ ہاتھ کون دھوتا ہے؟ ٹشو پیپرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، سینیٹائزر رکھے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا، پھر جب ہوٹلوں کی طرف ہم جائیں، فوڈ اسٹریٹس جو اسپیشلی بنی ہوئی ہے، جو ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، تو وہاں تو یہ سارے پروٹوکولز پامال ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے اور نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث سے اور اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ رزق کی جو بے برکتی ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم روٹی کو عزت نہیں دے رہے، ہم کھانے کو عزت نہیں دے رہے. تو یہ بڑی جو ہے وہ اہم چیز ہے. اور کھانے کو عزت دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی بہت بڑے ہوٹل پہ چلے گئے اور آپ نے وہاں کھا لیا. نہیں، کھانے کو عزت دینے کا یہ مطلب ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق کو ضائع نہیں کرنا اور ان پروٹوکولز پہ جو ہے وہ چلنا ہے کہ ہاتھ دھونا اور یہ سارے معاملات. اب ذرا یہ بتائیے صاحب، جب کلیئرٹی کے ساتھ ساری بات آ گئی کہ برکت ختم ہونے کی وجوہات بہت ڈیٹیل میں ظاہر ہے، مطلب گفتگو اس پہ ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پیرلل ایک اپروچ ہے کہ برکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک ہمیں کنڈکٹ دیا ہے، اگر ہم اس کی روشنی میں چلنا شروع کر دیں تو آٹومیٹکلی بے برکتی چلی جائے گی، برکت کا حصول ہو جائے گا. وہ کنڈکٹ کیا ہے وہ ذرا بتائیے. دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جو رزق کا مفہوم عرض کیا گیا اگر وہ سمجھ لیا جائے تو خود غرضی ختم ہو جاتی ہے. ویری گڈ. دوسری بات یہ کہ برکت اگر ہو تو کم بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور بے برکتی ہو تو زیادہ بھی کم ہو جاتا ہے. اس لیے طالب برکت رہنا چاہیے. تیسری بات، ہمارے آقا کی جو امت ہے ماشاءاللہ، ابھی آپ ایک پوسٹ لگائے نا جنید بھائی کہ رزق میں برکت کا وظیفہ، بس آپ جتنی انٹلیکچوئل گفتگو کر لیجئے، جتنی یہ پوسٹ چلے گی کوئی اور نہیں چلے گی. بالکل ایسا. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے مزاج کے مطابق برکت حاصل کریں. تو ہمیں برکت ویسے حاصل کرنی چاہیے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی. اور وہ رزق سے مراد لوگوں کی نارملی ڈالرز اور پاؤنڈز ہی ہوتے ہیں. جی ہاں، اور وہ آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو میں چند باتیں رزق میں برکت کے حوالے سے، آپ نے بڑا سوال میں جو لفظ لکھا ہے وہ ہے اعمال. وظائف آپ نے نہیں لکھا، میں نے اعمال کی اعمال ہی کا سوال کیا. اب اعمال کے حوالے سے چند بنیادی باتیں ہیں. سب سے پہلی چیز، رزق پر بات کر رہے ہیں تو رزق کون دے گا؟ رزاق. یقیناً. مسئلہ یہ ہے کہ جس نے رزق دینا ہے اس سے مانگتے نہیں،
جو دے نہیں سکتا اس سے مانگ رہے، بالکل ایسا ہے، تو پھر رزق ملے گا کیسے؟ صحیح بات ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بالکل ٹھیک تو ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ دعا کریں وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ پہلا عمل یہ ہے کہ رزق اس سے مانگے جو رزاق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے رزق کو طلب کرو۔ تو پہلا عمل یہ ہو گیا کہ ہم دعا کرتے رہیں۔ یعنی جتنی لا ہماری اپنے باس سے لگی ہوئی ہوتی ہے کہ باس جو ایک نظر کرم کر دے، میرا خیال ہے اس کے اگر ہم چند 1% جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا لیں تو وہاں سے نظر کرم ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی اسی کے دربار میں شرف انسانیت سے بھی اپنے آپ کو گھرا دیتے ہیں اسی وجہ سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ سے طلب کریں تو اللہ سے اس کا فضل مانگیں، کیا اچھی بات، برکت آپ کو ضمناً مل جائے گی، جیسا کہ دعا تعلیم کی گئی کہ اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ وہ فرمایا گیا نا کہ فضل کریں عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، یعنی مولا اگر تو عدل فرمائے تو بڑی بڑی شانوں والے بھی تھر تھر کامیں، فضل کریں تے بخشے جاسن میں ورگے مکالے، تو رزق میں بھی فضل مانگیں۔ جب فضل مانگیں گے تو کرم ہی کرم میں رہیں گے، ہم عدل کے ساتھ تو پچھلے 24 گھنٹوں کا حساب نہیں دے سکتے۔ ایسا ہی ہے۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے استغفار۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 لوگ آئے، پہلے نے کہا قحط سالی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو، دوسرے نے کہا غربت ہے، آپ نے کہا استغفار کرو، تیسرے نے کہا بیٹے کی دعا کر دیں، آپ نے فرمایا استغفار کرو، چوتھے نے کہا خشک سالی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تو عرض کی گئی کہ چاروں نے مختلف سوالات دی اور چاروں کو جو وظیفہ ملا وہ کیا ملا؟ استغفار کرو۔ تو آپ نے کہا میں نے تو قرآن سے یہ بات بیان کی ہے اور آیہ مبارکہ پڑھی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارش عطا فرمائے گا۔ استغفار کے بعد بیان کیا گیا تو وہ مسئلہ حل ہو گیا قحط سالی والے کا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہاری مدد فرمائے گا مالوں کے ساتھ، تو جس نے مال تنگدستی کا سوال کیا اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وَبَنِينَ، اولادوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، تو جس نے بیٹے کا سوال کیا اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، اور جنات یعنی باغات اور نہریں عطا فرمائے گا، تو جس نے خشک سالی کا سوال کیا اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یعنی چاروں مسائل جو حل ہوئے وہ استغفار سے حل ہوئے۔ تو ہم سوچیں کہ ہم نے کب لاسٹ ٹائم استغفار کیا تھا؟ تو استغفار کریں گے تو رزق میں برکت ہوگی، تو اس لیے کوشش یہ کریں۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ استغفار کی پابندی کریں۔ چوتھی چیز نکاح، آپ نے اشارتاً اپنے انٹرو کے اندر یہ جملہ بیان کیا تھا، نکاح یہ بھی وسعت رزق کا سبب ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اب قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر تم فقیر ہو تو نکاح کرو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے غنی ہو جائیں پھر نکاح کریں گے۔ بتائیے، دوسری تیسری کے اندر بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا رشتہ مل جائے کہ جہاں پر گھر بھی اپنا ہو، کاروبار بھی اپنا ہو، اسباب بھی اپنے ہو، تو ہم کر لیں گے، اسی کے گلے جا کے پڑ جائے گا۔ اب نکاح کا جو تصور ہمیں اس آیہ مبارکہ میں دیا گیا کہ اگر تم فقیر ہو تو نکاح کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو اگر آپ اس کانسیپٹ کو بدل دیں گے کہ پہلے ہم نکاح کریں پھر فضل اللہ کا مل جائے گا، تو آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ تو ضرور ہے کہ جاب پہ لگ جائے، کچھ تھوڑا بہت کمانے لگے، وہ تو ضمنی چیز ہے کہ کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بالکل فارغ کہیں پر کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے، ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن جو نظریہ دیا گیا میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے میں غنی ہو جاؤں پھر نکاح کروں گا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نکاح کر لو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اور یہ بڑی ایکسپیرینس اور تجربے کی بات ہے۔ تو نکاح کرنا یہ بھی وسعت رزق کا سبب ہے۔ اور چوتھی چیز صلہ رحمی، یہ میں نے وہ انتخاب کیے، اس میں پوری ایک فہرست ہے، لیکن میں نے وہ انتخاب کیے ہیں جو بہت اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو آج آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب مال آ جاتا ہے تو بندہ فرعون وقت بن جاتا ہے اور صلہ رحمی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو برکت جو اللہ نے رکھی ہے وہ صلہ رحمی میں رکھی ہے۔ تو آج ہم صلہ رحمی کرنا شروع کر دیں، جو خونی رشتہ دار ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرماتا ہے۔ آخری چیز ہے توکل۔ توکل
کیا بات. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے, اتنا بڑا عطیہ ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ جب متوکل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی خلوتوں میں بھی بہار آ جاتی ہے اور آپ کی جلوتیں بھی پربہار ہو جاتی ہیں. بلکہ متوکل کے پاس جو بیٹھتا ہے اس پر اس کی صحبت کا رنگ چڑھتا ہے, اور وہ رنگ باتوں سے نہیں چڑھتا. یعنی متوکل کا جو رنگ چڑھتا ہے وہ باتوں سے نہیں چڑھتا, صحبت سے چڑھتا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ تینوں آپ کو سلامت رکھے. کمال گفتگو آپ لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ تینوں, اور بہت مجھے تو لطف آتا ہے ناظرین. ظاہر ہے ان شخصیات کے ساتھ بیٹھ کے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اگین وہی بات کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, مجھے امید ہے. میں جو بات آخر میں حافظ صاحب کر رہے تھے, بس ایک جملے میں, رمضان المبارک سامنے کھڑا ہوا ہے صاحب, بس اب چند گھنٹے باقی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بہت عافیت کے ساتھ اس میں داخل فرمائے. یہ مہمان 1 مہینے کے لیے آئے گا. رزق چونکہ ایک بڑے وسیع معنی اور مفاہیم میں, اس کو اگر آپ وسیع کرنا چاہتے ہیں, ہر آدمی چاہتا ہے, تو پھر بندوں کی خدمت کرنا شروع کر دیجئے. خیر خواہی کا مہینہ ہے, لوگوں کی داد رسی کا مہینہ ہے, اور اس سے بہتر کوئی مہینہ ہے نہیں صاحب. بس یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوں گی, لینے والا اور سمیٹنے والا ہونا چاہیے. کتاب الشفا, رزق میں برکت کا ایک عمل میں بھی آپ کو بتلا دیتا ہوں. علامہ صاحب نے بتلایا, ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے, اور اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آتی. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ اے انسان, رزق حلال کی لازمی فکر کرو, کیونکہ رزق حلال رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے, اور حرام کی کمائی بے برکتی اور تنگ دستی کا سبب بنتی ہے.